والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جنہوں نے اپنی خاص مہربانی سے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، رجب شریف کے تحائف میں سے امت کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ ہے نماز. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرقان حمید میں عبادات کے اندر سب سے زیادہ فرمایا. کبھی اسے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور کسی جگہ پر اسے اپنی یاد کا بہترین ذریعہ قرار دیا، اور کسی جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ اگر تو میری تسبیح اور میری حمد ملا کر کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی.
نماز میں اللہ تعالی عز و جل نے ایک مسلمان کے لیے سکون، راحت اور کامیابی رکھی ہے۔ نماز کے لیے مؤذن جو اذان دیتا ہے، اذان کے وہ جملے خود گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اعلان کامیابی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پکارنے والا وہ ہے کہ جس کو ہم نے ماہانہ وظیفے پر رکھا ہوا ہے، آواز وہاں سے گونج رہی ہے کہ جو لاؤڈ سپیکر ہم نے چندے سے لگایا ہے، اور اس مسجد سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جو مسجد ہم نے عطیات کے ذریعے تعمیر کی ہے۔ کاش ہم ان تینوں چیزوں سے ہٹ کر یہ سوچ لیں کہ آواز مؤذن کی ہے لیکن حکم رب کا ہے۔ جب ہم اتنا سوچ لیں کہ اللہ عز و جل خود ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، تو پھر ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان دنیا کے مناصب میں سے جس مرضی بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ جائے اور اس منصب کے اوپر پہنچنے کے بعد انسان اپنے سر پر سونے کا تاج رکھ لے، دنیا کا مہنگا ترین لباس پہن لے، اس کی کلائی میں 10 لاکھ روپے کی گھڑی ہو، پاؤں میں لاکھ روپے کا جوتا ہو، اور اس نے اپنے بناؤ اور سنگار پر لاکھوں روپے خرچ کیا ہو، یہ انسان اس منصب پر اللہ کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا اللہ کو انسان سجدے میں پیارا لگتا ہے۔ دنیا کا کوئی منصب، کوئی عہدہ اور دنیا کا کوئی رتبہ انسان کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ اپنا سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ جل سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ پیار اسی بندے پر آتا ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ شب معراج قرب خداوندی اور قرب مصطفی کی جو کہانی ہے، قرآن نے ایک تشبیہ تک جا کر وہاں سقوط اختیار کر لیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، محبوب 2 کمانوں کے مقابل آگے یا اس سے بھی زیادہ رب کے قریب آگے۔ اب اس سے آگے قرب کیا بیان کیا جا سکتا کہ یہاں ادنا کا لفظ بول کر یہ بتا دیا گیا کہ قرب کی تمام جہتیں سمٹ گئی اور بغیر حجاب کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا محبوب حاضر تھا۔ اس مقام پر جا کر اللہ سے محبوب کو جو امت کے لیے تحفہ ملا اس کا نام نماز ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو امت کے لیے جو تحفہ دیا،
دو طرح کے تحائف ہوئے. ایک وہ تحفے تھے جو رب نے اپنے محبوب کو دیے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو رب نے محبوب کے ذریعے امت کے لیے بھیجا. اور امت کے لیے جو تحفہ بھیجا گیا اس کا نام نماز ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نماز کتنی عظیم عبادت کا نام ہے. ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ جب انسان کوئی دنیا سے ظاہراً جاتا ہے تو اس کے آخری جو اقوال ہوتے ہیں یا اس کی جو آخری گفتگو ہوتی ہے یا اس کی زندگی کے جو آخری جملے ہوتے ہیں، اولاد ساری عمر انہیں بھلا نہیں پاتی کہ میرے باپ نے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا. میرا باپ جاتے ہوئے یہ کہہ گیا. اب انسان ساری زندگی ان پر پہرا دیتا ہے. جانتے ہو کہ جب میرے آقا اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے جانے لگے تو حضور نے آخری جملے کیا ارشاد فرمائے؟ 3 باتیں تھیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات کیا فرمایا؟ میری امت نماز نہ چھوڑنا. یہ میرے آقا کی حیات طیبہ کے آخری جملے. فرمایا میری امت نماز مت چھوڑنا. دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو اپنے ماتحتوں پر ظلم مت کرنا. اور تیسرا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا. یہ 3 آخری جملے تھے میرے آقا کے، جو اس کائنات ارض و سما کی 63 سالہ حیات طیبہ کے جو آخری لمحات تھے ان میں میرے آقا نے جو آخری ارشاد فرمائے وہ یہ تھے کہ میری امت نماز مت چھوڑنا. کیوں؟ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. حضور کو نماز سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا. رجب کے تحائف میں سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آج حضور سلطان الہند عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے 6 رجب. رجب آپ کا یوم وصال ہے. اب سنیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کیا فرماتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ملفوظات کو اکٹھا کیا ہے. اپنے شیخ کے ملفوظات کو اکٹھا کر کے ملفوظات پر کتاب لکھی ہے پوری. فرماتے ہیں شیخ ابو اللیث سمرقندی جو مشہور فقی اور بہت بڑے بزرگ گزرے، کہتے ہیں ان کی جامعہ مسجد سمرقند کے اندر جامعہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہوئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں. تو آپ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا سنو اپنے ارادت مندوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، ارباب مجلس کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو یہ بات اپنے پلڑے میں باندھ لو کہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بغیر مقبول نہیں بن سکتا.
صرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامتیں سننا کمال نہیں ہے. کرامتوں سے ہمارا غرض مطلب کوئی نہیں ہے، غرض کوئی نہیں ہے ہماری. کرامتیں ہمارے لیے ہیں بھی نہیں ہیں. کرامات تو ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں، ہمارے لیے ان کی تعلیمات ہیں. ہمارا تعلق تعلیمات سے ہے، کرامات سے نہیں ہے. ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ملفوظات کیا ہیں. صرف ان کا ختم دلا دینا یہ کمال نہیں ہے، صرف انہیں یاد کر لینا یہ کمال نہیں ہے، ان کا یوم وصال یعنی عرس پاک منانا یہ کمال نہیں ہے. تعلیمات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سمجھنا یہ کمال ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بغیر مقبول نہیں بن سکتا. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ملفوظات ہیں. پھر بات کو سمجھانے کے لیے آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے توسل سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت خواجہ جنید بغدادی کیا کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کو بہت زیادہ غمگین دیکھا، پریشان دیکھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابلیس سے پوچھا کہ اس قدر تیرے غم کا سبب کیا ہے، کہ تو اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو ابلیس نے کہا آپ کی امت کے 4 اعمال مجھے غم زدہ کر رہے ہیں. آپ کی امت کے جو 4 کام ہیں ان کی وجہ سے میں غم زدہ ہوں. سرکار نے ابلیس سے پوچھا وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ اس نے کہا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو آپ کی امت اذان کا جواب دینا شروع کر لیتی. یہ چیز مجھے مار دیتی ہے، یہ چیز میری جان نکالتی ہے. کیوں؟ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو اذان کا جواب دے رہا ہے اب یہ نماز کے لیے جائے گا. کہا دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کی امت جو جہاد کرتی ہے اس سے میں مرتا ہوں، میں پریشان ہوں. تیسرا عمل آپ کی امت کے وہ افراد جو حلال رزق پر قناعت کرتے ہیں ان کا حلال کھانا یہ مجھے مارتا ہے، اس سے میں مرتا ہوں. اور چوتھا عمل آپ کی امت کا نماز فجر کی پابندی یہ مجھے مارتی. یہ 4 اعمال مجھے غم زدہ کر رہے ہیں. ابلیس کہہ رہا ہے ان 4 سے میں سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہوں، سب سے زیادہ غم زدہ ہوتا ہوں ان 4 اعمال سے. ہم رجب کے تحائف گنتے ہیں، رجب کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. نماز سے بڑا تحفہ رجب کا اور کوئی تحفہ نہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات یہی ہیں. پھر حضرت خواجہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ معین الدین یاد رکھ قیامت کے دن جو شخص نماز کی ذمہ داری سے سرخرو ہو گیا وہی سرخرو ہوگا. جو نماز کی ذمہ داری سے سرخرو ہو گیا قیامت کے دن وہ سرخرو ہوگا، ورنہ سرخروئی قیامت کے دن نہیں ہوگی. نماز اتنی اہم عبادت ہے. میں نے پہلے عرض کیا اللہ نے چاہتا تو شب معراج اپنے محبوب کی امت کو رزق کی فراوانی دے دیتا. جاؤ محبوب آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ کی امت میں کوئی شخص غریب نہیں رہے گا، لیکن نہیں دیا. کیا تحفہ دیا؟ فقط نماز. محبوب اپنے لیے تحائف لے چلے ہو، آپ اپنی امت کے لیے بھی ایک تحفہ لے آؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ عز و جل جو ہر شب اپنے محبوب سے ملتا تھا، سرکار نے جب وصال کے روزے رکھے تو کیا تھا؟ صحابہ نے وصال کے روزے رکھے
تو صحابہ کمزور ہو گئے، چہرے زرد پڑ گئے، رنگ پھیکا پڑ گیا. تو میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آ رہی؟ عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہا پھر تمہارے چہرے زرد کیوں پڑ گئے؟ ہم نے وصال کے روزے رکھے، بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں نڈال کر رہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ حضور آپ جو رکھ رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میرا مقابلہ کرنے نکل آئے ہو. یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا؟ کس درس سے یہ سبق لیا ہے کہ تم میرے مقابلہ ہوگے، میرا مقابلہ کرو گے؟ سنو، میں ہر شب اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی. ہر شب ملاقات نہیں ہوتی تھی، ہر رات ملاقات ہوتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر شب اگر ملاقات ہوتی تھی تو اللہ نے نماز کا تحفہ معراج کی رات کیوں دیا؟ ملاقاتوں کی راتوں میں کیوں نہیں دے دیا؟ بتانا یہ تھا کہ اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند ہے کہ اتنے عظیم و عرفہ مقام پر بلا کر اللہ اپنے محبوب کو یہ تحفہ دے رہا ہے. تم خود سوچو کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے، نماز کتنی اہم ہے. اور اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامات پر اکتفا کرنے والوں اور 2-4 دیگیں پکا کر بانٹ کر یہ کہنا کہ میرا معین الدین چشتی اجمیری سے رشتہ جڑ گیا، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ان کی تعلیمات کی طرف آؤ. ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتا، یہ میرے خواجہ کا حکم ہے. ہاں، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا جتنی دیر تک نماز کی پابندی نہ کرے. اب سنیے حضرت خواجہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں ملک شام میں سرحد شام پر ایک شہر میں ٹھہرا ہوا تھا. فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہاں باہر ایک غار ہے اور اس غار میں ایک درویش رہتا ہے. تو میں نے ارادہ کیا میں ان کی ملاقات کروں. کہتے ہیں جب میں چل کر غار کے اوپر پہنچا تو غار کے منہ پر جب میں پہنچا تو اندر کیا دیکھتا ہوں؟ درویش بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 2 شیر کھڑے ہیں. کہتے میں ڈر گیا شیروں کو دیکھ کر. تو میرے پاؤں کی سرسراہٹ درویش نے سن لی. انہوں نے کہا اندر آ جاؤ. اب میں داخلے سے جھجکنے لگا. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے میں جھجکنے لگا. تو اس نے کہا نہیں آ جاؤ، جب تم کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ تو پھر تمہیں بھی کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. ہم جو ڈرتے ہیں نا، ہم اسی لیے ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہم تو چوبے ہیں، انسان کم میں چوبے ہیں، کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ اس کے بغیر نہیں گزرتا. کس کی چغلی کرنی، کس کی غیبت کرنی، کس کا حق مارنا، کس کا دل توڑنا، کس کو تکلیف دینی، کس کے لیے برے جملے بولنے. ہم انسان کم اور چوبے زیادہ ہیں. کہا معین الدین اندر آ جاؤ، جو کسی کو ضرر نہ پہنچائے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا. خواجہ فرماتے میں اندر داخل ہو گیا غار کے. تو میں نے دیکھا وہ بزرگ کون تھے؟ شیخ عبد الواحد عزیزی رحمت اللہ علیہ. لیکن اس غار کے اندر ان کی حالت یہ تھی کہ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے، جائے نماز پر، لیکن ایک جسم کی ایک ایک ہڈی کو گنا جا سکتا تھا. اتنے لاغر اور اتنے کمزور تھے کہ میں بیٹھ کر ان کے جسم کی ایک ایک ہڈی کو گن سکتا تھا. اس قدر لاغر تھے. مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جی میں بغداد سے آیا ہوں. کہا اچھی بات ہے. پہلا جملہ ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا درویشوں کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہیں اچھا پھل دے گا. جو پہلی نصیحت شیخ عبد الواحد عزیزی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی وہ یہ فرمائی کہ درویشوں کی خدمت کیا کرو، اللہ تمہیں اچھا پھل دے گا. میں نے پوچھا حضور آپ کو اس غار میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا 30 سال. 30 سال سے اس غار میں بیٹھا ہوں. حضور کیوں؟ فرمایا ایک چیز کا خوف،
اس غار سے نکلنے نہیں دے رہا. اب ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھنا، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اس جملے کو زندگی پوری مت بولنا. فرمایا 30 سال سے ایک خوف سے اس غار میں بیٹھا ہوا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت وہ خوف کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. اس خوف سے 30 سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوں. اپنے جسم کو اتنا کر دیا کہ ہڈی ہڈی گنی جا سکتی ہے، لیکن ڈر کیا ہے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والوں کبھی یہ بھی تو سوچا کرو کہ معین الدین چشتی اجمیری کے ملفوظات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ حکم کیا دے رہے ہیں. شب معراج میں مساجد سجانے والوں، شب معراج منانے والوں، شب معراج میں شب بیداریاں کرنے والوں اور رسول اللہ سے رشتہ جوڑنے والوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ تمہارے آقا کو نماز کتنی پسند تھی؟ فرمایا 30 سال سے اس غار میں بیٹھا ہوں اور ایک ڈر ستا رہا ہے، اور وہ ڈر کیا ہے؟ کہیں نماز میری قضا نہ ہو جائے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور میں نہیں، میرے ساتھ 12 نام باقاعدہ انہوں نے ملفوظات میں لکھے کہ 12 اور اولیاء درویش آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا حضرت اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سوال کس سے ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے. وہ پوچھ رہا ہے حضور میری نماز قضا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ کا جواب سننا. فرمایا تم کیسے مسلمان ہو کہ جس کی نماز قضا ہو گئی؟ یہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے تم کیسے مسلمان ہو کہ جس کی نماز قضا ہو گئی؟ تیری دکان قضا ہو جائے ٹھیک ہے، تیرا کاروبار قضا ہو جائے ٹھیک ہے، تیرے گھر کے کام قضا ہو جائیں ٹھیک ہے، تیری روٹی قضا ہو جائے ٹھیک ہے، تیرا لباس قضا ہو جائے ٹھیک ہے، یہ تو مانا، لیکن نماز تیری قضا ہو جائے اور تو کہے میں مسلمان ہوں. کہا یہ کیوں ہوا؟ باقی چیزوں میں قضا کیوں نہیں ہوتی؟ باقی کام اگر سب وقت پر ادا ہوتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں ادا ہوئی؟ کہا کیسے مسلمان ہو جس کی نماز قضا ہوگی؟ صاحبو رجب شریف کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. اللہ فرماتا ہے میری تسبیح کرو، اللہ کہتا ہے میری حمد کرو، تسبیح کرو، حمد کرو. اب تم دکان میں بیٹھے ہو، تمہارا کاروبار ایسا ہے، تمہیں ہر وقت روکڑ پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے. تم دکان پر بیٹھے ہو، تمہارا کام ایسا ہے کہ تمہیں ہر وقت گاہک سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تم بینک میں بیٹھے ہو، ہر وقت تمہیں نوٹ گننے پڑ رہے ہیں، ہر وقت تمہیں بینک کا حساب لکھنا پڑ رہا ہے. تم کاروباری ہو، تمہیں اپنے کاروبار پر نگاہ رکھنی پڑ رہی ہے. تم ایسے کاموں میں مشغول ہو جہاں ایک لمحہ چوک جاؤ تو تمہارا کام چوک جائے گا. تو اب اللہ نے اس کے لیے کیا کہا اب میرے بندے اگر تم ایسے معاملات میں مشغول ہو گیا تو گھبرا مت، نماز پڑھا کر. نماز میں میری تسبیح بھی ہے، نماز میں میری حمد بھی ہے، دونوں کام تیرے ہو جائیں. رب تجھے حکم دے رہا ہے نا کہ تسبیح کر اور حمد کر، تو کہا نماز پڑھا کر. نماز کے لیے تو وقت نکال سکتا ہے نا، ہر لمحے تسبیح نہیں کر سکتا، ہر آن حمد نہیں کر سکتا، ہر گھڑی تو تسبیح نہیں پڑھ سکتا، ہر گھڑی تو حمد نہیں کر سکتا، تو آن نہ کر، لیکن کم از کم نماز کا پابند بن جا. جب تو نماز پڑھے گا تو اس میں تسبیح بھی ہو جائے گی، اس میں حمد بھی ہو جائے گی. نماز اہم ترین عبادت ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا ابتدا میں کہ دنیا کے کسی عظیم منصب پر بھی آپ پہنچ جاؤ، اللہ کو آپ اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے آپ سجدے میں رب کو پیارے لگتے ہو. جب آپ کا ماتھا زمین پر جاتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے بتاؤ اس بندے نے اپنا ماتھا کس کے سامنے ٹیک دیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے سامنے. تو اللہ فرماتا ہے جو میرے سامنے جھکا، یاد رکھو میں زندگی میں کبھی اور کے سامنے اسے نہیں جھکنے دوں گا.
ہم اسی لیے جھکتے پھرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے سامنے نہیں جھکتے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں۔ اللہ کو انسان نماز میں سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہوا چلتی تو میرے آقا نماز شروع کر لیتے، بادل چمکتے تو میرے آقا نماز شروع کر لیتے، طوفان آتا تو میرے آقا نماز شروع کر لیتے۔ اگر جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ سے کوئی بری خبر آتی میرے آقا نماز شروع کر لیتے۔ صحابہ کے قافلے جنگوں میں بھیجے جاتے، خدا نہ خواستہ کوئی ناگہاں خبر آتی میرے آقا نماز شروع کر لیتے۔ ارے میرے آقا ہر لمحے نماز پڑھتے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول غم کی کوئی گھڑی ہو، خوشی کا کوئی لمحہ ہو، آپ نماز شروع کر لیتے ہیں؟ تو فرمایا جانتے نہیں ہو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی۔ نماز کو لازم پکڑو، محض ناموں تک محدود نہ رہو کہ میں معین الدین چشتی اجمیری کا ماننے والا۔ چشتی تبھی بنو گے جب معین الدین چشتی اجمیری کے ملفوظات پر عمل کرو گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔